السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء 87 نمبر۔ اس آیت میں اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت میں اس وقت کا تذکرہ ہے جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں اور اندھیروں میں اللہ کو پکارا ان الفاظ کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ ان اندھیروں میں اللہ کو پکارتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے رات کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اس لیے اللہ نے ظلمات فرمایا کہ وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں پکارتے رہے اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان الفاظ کے ساتھ پکارنے کا فائدہ یہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ وہ پکارتے رہے اللہ کو، بار بار پکارتے رہے، کئی دن تک پکارتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا اور ان کے پکار کو قبول کر لیا اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ نے آگے فرمایا سورہ انبیاء 88 نمبر آیت میں، کذالک ننجی المؤمنین، کذالک، اور اسی طرح ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو ان کے مصیبت سے نجات دی، ہم ہر مومن کو اس کی مصیبت سے نجات دیں گے۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طریقے پر یونس علیہ السلام نے مدد مانگی، جو بھی اس طریقے پر اللہ سے مدد مانگے گا اللہ اس کو نجات دیں گے۔ تو یہ اللہ نے اشارہ دیا کہ جب بھی آپ پر دنیا میں کوئی غم آئے، مصیبت آئے یا پریشانی آئے یا اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو، تو جس طرح یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں اللہ کو بار بار پکارا ان الفاظ کے ساتھ، تو تم بھی اللہ کو انہی الفاظ کے ساتھ پکارو۔ تو جس طرح اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس مصیبت سے نجات دی، اسی طرح اللہ تمہیں بھی نجات دیں گے۔ اب یہ تفسیر مظہری ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بھی ہیں۔ یہی وظیفہ اور یہی عمل ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی ہے، یہ عمل سکھایا ہے۔ اب یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر مظہری میں نقل ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ذُنُّون یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب اور نام ہے، مچھلی والا ان کو کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے پیٹ کے اندر ذُنُّون نے اپنے رب کو پکارا تھا، ان کی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا، اس دعا کے ساتھ جو مسلمان کسی معاملے میں، جو بھی معاملہ ہو، اپنے رب کو پکارے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ترمذی اور امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جس بھی مسئلے کا حل مطلوب ہو، جس بھی پریشانی سے نکلنا مطلوب ہو، جس کسی بھی مصیبت سے نکلنا مطلوب ہو، اسی طرح اللہ کو پکارے جس طرح یونس علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا۔ عدد کا تذکرہ کتنی بار یہ آیت پڑھے، نہ آیت میں ہے اور نہ حدیث میں، تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت پکارا تھا اور انتہائی اخلاص کے ساتھ پکارا تھا اور کئی کئی دن تک پکارا تھا۔
اس لیے علماء نے لکھا کہ کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے اور پھر دعا مانگے، اللہ ضرور نجات دیں گے۔ آگے لکھا تفسیر مظہری میں کہ حاکم کی ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ وظیفہ دینے سے پہلے آپ نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی پر کوئی دکھ یا کوئی مصیبت آ پڑے اور وہ اس چیز کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے تو اللہ ضرور اس کی مصیبت دور کر دے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمایا وہ ذُنُّون کی دعا ہے، یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ہمارے نبی نے خود یہ وظیفہ دیا۔ تیسری روایت یہ نیچے درج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن جریر کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ کا وہ نام کہ جس کے ذریعے سے اگر اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرما لیتا ہے، اگر اس سے کچھ مانگا جاتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے، ذُنُّون کی دعا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وظیفہ ہمیں اپنے رب نے دیا، ہمارے نبی نے دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مصیبتوں کے اندر کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بعض علماء عدد بھی ذکر کرتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ روزانہ کم از کم 313 بار پڑھیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے حاجی بخت منیر صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے ذلت سوات کے، وہ بھی مصیبتوں میں، مشکلات میں یا دعاؤں کی قبولیت کے لیے کثرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ہمارے تبلیغی اکابرین کے ہاں تو اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ تجربہ کیا کہ ہر نماز کے بعد سجدے میں جائیں اور 40 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔ بعض علماء نے کہا جس طرح تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا تھا، یہ ہے فنادا فی الظلمات، 3 تاریکیوں میں، تو بعض علماء کہتے ہیں آپ بھی ان کا قول لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ان ہی کی طرح تاریکیوں میں جائیں کہ رات کی تاریکی میں پڑھیں، کمرے کے اندر پڑھے تو یہ دوسری تاریکی ہو جائے گی، اور خود پر چادر یا کوئی اور چیز ڈال لے تو یہ تیسری تاریکی ہو جائے گی، اور پھر دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہر مصیبت سے اور ہر مسئلے میں اللہ حل نکالیں گے، مصیبتوں سے نجات دیں گے۔ جو بھی مسئلہ ہو اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگنا وہ علماء سے منقول چلتا آ رہا ہے۔ اب یہ آیت، اس کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، سورہ صافات 143 نمبر آیت، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، یعنی اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، یعنی یہ ذکر کرنے والے نہ ہوتے، تو اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک یہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر بنا دیا جاتا۔ یہ معارف القرآن تفسیر ہے۔ تو یہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے لکھا ہے ادھر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں، کہ بزرگوں سے یہ منقول چلا آتا ہے کہ وہ انفرادی مصیبت ہو یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو بعض علماء نے اس کے لیے یہ ایک بڑی عدد ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نیچے یہاں بھی لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے، جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا،
اس کی دعا قبول ہوگی، تفسیر قرطبی سے انہوں نے لیا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے، یعنی یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے جو بھی دعا مانگیں گے اسے اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ تحفہ ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو یہ تحفہ ہے، ہمارا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مصیبت یا مشکل ہو، یا جو بھی دعا قبول کرانی ہو، تو قرآن اور حدیث سے منقول اسی دعا کو پڑھنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ تمام ساتھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔